بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ بلغ العلا بکمالہ، وہ پہنچے کمال پہ، کشف الدجی بجمالہ، اور ان کے جمال سے تمام اندھیرے دور ہوئے، حسنت جمیع خصالہ، اور ان کی تمام ہی عادتیں بہت اچھی ہیں، صلو علیہ وآلہ، اور ان پر اور ان کی آل پر درود و سلام۔ آج کی اس تقریب کے مہمان خصوصی جناب سردار محمد یوسف صاحب کچھ دیر میں تشریف لانے والے ہیں۔ میں حال میں موجود تمام مہمانوں کا، آج کے مہمان اعزاز یہاں پر موجود ہیں، جناب پروفیسر ڈاکٹر عمر صاحب HOD ہیں کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ ہزارہ یونیورسٹی میں، اور ان کا تعلق اور آج کی اس محفل کا تعلق آپس میں بہت گہرا ہے، اور ہمارے ہاں جب بھی نعت کی محفل ہوتی ہے ہم سر کو دعوت دیتے ہیں، اور سر اپنے سارے کام چھوڑ کے اس محفل میں اس حاضری کو اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں، اور یہ ہمارے لیے سعادت ہے کہ آپ یہاں پر تشریف لائیں۔ دیگر جو مہمان ہیں، مہمان اعزاز ڈاکٹر سعید عبداللہ صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، تلاوت میں ان کا اپنا ایک نام ہے، ملکی طور پہ اور بین الاقوامی طور پہ ہم آپ کے سر ممنون ہیں کہ آپ تشریف لائیں، اور ہر سال آپ بھی ہمارے ہاں تشریف لاتے ہیں۔ جناب سخاوت الرحمان جواد صاحب کا نام اور جناح کالج کا نام لازم ملزوم ہو چکا ہے، اور پورا ہفتہ انہوں نے ہمیں نظر کیا ہے، اور ساتھ ساتھ نہ صرف پروگرامز میں آنا بلکہ اس سے پہلے شام کو آنا، ٹیکنیکل چیزوں کو دیکھنا، ڈسکس کرنا، اور ہمیں اپنے مفید مشاورات دینا، یہ سر کا خاصہ ہے۔ میں سر آپ کا ممنون احسان ہوں۔ رابعہ گیلانی ہماری ملکی سطح کی نعت خوان ہیں، ہماری بچی ہیں، اور اپنے سرکاری جاب سے رخصت لے کے تو ہمارے پروگرامز میں آتی ہیں، آج بھی تشریف لائی ہیں، ججز کے فرائض سر انجام دیں گی۔ ان کے ساتھ ساتھ جناب مشتاق صاحب پرنسپل ہزارہ کانوینٹ اسکول، انہوں نے بھی پورا ہفتہ ہمارے لیے وقف کیا ہوا ہے، آپ کا شکریہ۔ شعیب صاحب، لطیف الرحمان صاحب، آپ کا خصوصی طور پہ شکریہ۔ اور ایک اور نام جو نعت کے حوالے سے بین الاقوامی شہرت رکھتا ہے، جناب مہر علی شاہ صاحب، نعت کے بہت بڑے ٹرینر بھی ہیں، ہمارے ساتھ ان کی پرانی وابستگی ہے، ہمارے ادارے میں بھی انہوں نے بہت سے بچے ٹرین کیے۔ آج ہمارا جو اسٹوڈنٹ محمد اب ضلعی سطح سے صوبائی سطح پہ جا رہا ہے، وہ بھی ان کا اسٹوڈنٹ رہا۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ایسے لوگوں کے ساتھ نسبت ہے کہ جو ہمارے لیے اپنے وقت میں سے، قیمتی وقت میں سے ٹائم نکالتے ہیں، اور ہمارے لیے اور ہمارے بچوں کے لیے یہاں پر موجود ہوتے ہیں۔ دیگر جو مہمان ہیں، پرنسپل صاحبان ہیں، میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آج کی اس تقریب کے جو خاص مہمان ہیں وہ یہ بچے ہیں جنہوں نے قرات میں اور نعت میں آج یہاں پہ ہدیہ نعت پیش کرنا ہے۔ آپ سب کا بہت شکریہ، آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں جو پکلینز بیک سٹیج بیٹھے ہیں، گیلری میں بیٹھے ہیں، آپ سب کا شکریہ۔ دیکھیں، چند باتیں میں 2 یا 3 منٹ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ خوش قسمتی سے اس سال ہماری حکومت جو ہے، اس وقت موجودہ حکومت، انہوں نے یہ پورا مہینہ، خاص کر کے یہ ویک جو ہے، رحمت للعالمین کے نام کیا، اور سرکاری طور پہ یہ تقاریب جو ہیں انہوں نے منعقد کرنے کا اعلان کیا۔ خوشی کی بات ہے، بہت زیادہ خوشی کی بات ہے ہمارے لیے۔ یہ میرے ذاتی خیالات بھی ہیں، آپ سارے بھی اس سے متفق ہوں گے، خاص کر کے آج کی اس پنڈال میں زیادہ تر ہمارے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں۔ کوئی بھی جب محفل منعقد کی جاتی ہے، اس کے کچھ اغراض و مقاصد ہوتے ہیں، خاص کر کے جو نعت کی محفل منعقد کرتے ہیں، اس کے اغراض و مقاصد میں سے ایک بڑا مقصد یہ ہے کہ ہمارے جو بچے ہیں ان کی ذہن سازی بھی کی جائے۔ جب ان کے سامنے نعت پڑھی جاتی ہے، ایک ماحول بنتا ہے، جب ماحول بنتا ہے تو وہ ماحول ان کے ذہنوں میں کافی عرصے تک رہتا ہے، اور ان کی جو ذہن ہے، ان کے قلوب ہیں، وہ اس طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ دیکھیں، رحمت العالمین کے ساتھ ساتھ اس جو بابرکت مہینہ ہے، اس میں پہلے خاتم النبیین بھی شامل تھا، اس کا آفیشیل جو نام تھا، پتہ نہیں کس
وجوہات کی بنا پہ وہ ساتھ سے ہٹا دیا گیا اور صرف رحمت للعالمین چھوڑ دیا گیا۔ اس میں کسی قسم کی شک کی، دو رائے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ تو میں اپنے بچوں کو یہ میسیج ضرور دیتا ہوں کہ آج کا جو پروگرام ہے وہ رحمت للعالمین تو ہے، لیکن ساتھ خاتم النبیین بھی ہے۔ اس میں بار بار قرآن میں جتنی دفعہ اس کا ذکر آیا، خود نبی پاک نے کہا نا خاتم النبیین لا نبی عبادی، تو اس میں کسی قسم کی کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اور جو ہماری آج کی محفل ہے یہ خاص قسم کے بچوں کو ٹارگٹ کیے ہوئے ہیں۔ دیکھیں کہیں بھی آپ جب نعت کا یا قرات کا مقابلہ کرتے ہیں اس میں کیٹیگرائزیشن بہت ضروری ہوتی ہے۔ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک نعت کے لیے بچوں کو انوائٹ کیا، وہاں 1 کلاس کا بچہ بھی نعت پڑھ رہا ہے، 9th کا بھی پڑھ رہا ہے، 1st 2nd ایئر اور اوپر والی کلاسوں میں، یہ مساوی مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا۔ بچوں کی آواز میں فرق ہے، بالغ کی آواز میں فرق ہے، بچی کی آواز میں فرق ہے۔ تو ہم نے خاص آڈینس ٹارگٹ کی، 9th سے لے کر 2nd ایئر تک ہم نے کہا کہ ان بچوں کے درمیان مقابلہ ہوگا۔ اور یاد رکھیں یہ وہ خاص آڈینس ہے جو کسی بھی کام کے لیے سب سے اہم ٹارگیٹڈ آڈینس ہوتی ہے۔ 9th میں جب بچہ آتا ہے تو وہ بلوغت کی طرف آ رہا ہوتا ہے، اس کے سامنے جو بات پیش کی جائے گی، خاص کر کے جو سٹیج پہ بات پیش کی جائے گی، وہ اس کے ذہن میں تاحیات رہتی ہے۔ تو ہمارا مقصد آج کی جتنی ہستیاں آپ کے سامنے ہیں، میں نے ان کا بڑا مختصر تعارف کیا، ضمیر صاحب ان کا تفصیلی تعارف بھی پیش کریں گے اور اس میں سے کچھ ہستیاں آپ سے گفتگو بھی کریں گی۔ ان کا مقصد کیا ہے کہ آپ کے سامنے وہ ہستیاں آئیں کہ جن کی بات وزن رکھتی ہے اور وہ بات آپ کے قلوب پہ بھی اثر کرے۔ تو میری طرف سے بھی یہی میسج تھا کہ دیکھیں اس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ نعت کے ساتھ قرات کے ساتھ ساتھ آپ کو ڈسپلن بھی سکھایا جاتا ہے اور آپ کو حق گوئی بھی سکھائی جاتی ہے۔ دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ ہم کہتے ہیں بچہ 9th کا ہو تو 7th کا بچہ آ جاتا ہے اور کہتے ہیں جی یہ تو 9th میں پڑھ رہا ہے۔ کالج کا ہم کہتے ہیں بچہ آئے، بچہ نہیں آتا کالج کا، باقاعدہ ٹرینڈ بچہ آ جاتا ہے، کہتے ہیں جی کالج کا بچہ ہے۔ تو یہاں سے ہماری تربیت بھی ہو رہی ہے۔ ہم نے خاص کر کے یہ بچے اس لیے ٹارگٹ کیے کہ مدرسے کا بچہ یا اکیڈمیز کا بچہ وہ پہلے سے یہ رجحان لیا ہوا ہے، اس کی تربیت بھی ہو رہی ہے، اس کی پوری پرورش اسی ماحول میں ہو رہی ہے۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ جو بچے اسکول میں ہیں اور کالج میں ہیں اس میں اس رجحان کو پیش کیا جائے، اس میں اس رجحان کو فروغ دیا جائے۔ تو ہماری اس محفل کا ہر سال مقصد یہی ہوتا ہے۔ اور دوسرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس محفل کی برکات جو ہیں ہم سب سمیٹیں اور دیر تک 1 سال تک ہمارے اندر وہ ذہن میں وہ چیز چلتی رہے۔ تو میں آخر میں اپنے تمام مہمانوں کا دوبارہ شکریہ ادا کرتا ہوں، ان بچوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ کمپٹیشن نہیں ہے، وہ 1st آیا، 2nd آیا، 3rd آیا، 4th آیا، اس کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ مقصد جو ہے وہ ہم ثناخوانی کرنا چاہتے ہیں، ہم حمد پڑھنا چاہتے ہیں، ہم اللہ کی یاد کرنا چاہتے ہیں اور اپنے نبی پر جو ہے ہم درود و سلام بھیجنا چاہتے ہیں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔